عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود باقی شریف کے لیے زابعد و سلام احمد مصطفیٰ حبیب کبریا شافع الجزا احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی و برکات پر، آپ کے اصحاب و اہل بیت پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ نازل ہوں. آج کا یہ درس قرآن جس میں ہم سوال ہیں قرآن کریم کے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ بابرکت کتاب ہے جو اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو لفظ قرآن میں بیان فرمائے. ایک تو غما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا. اور دوسرا لفظ تنزیل کا بیان فرمایا، تنزیل من رب العالمین، یہ اس رب کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور سب کا پالنے والا. علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بار بھی اتارا تو اس کو لفظ انزلہ سے اور انزلنا سے تعبیر فرمایا، اور آسمان دنیا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں اس کو نازل فرمایا، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو تنزیل کہتے ہیں. اور قرآن کریم نے بتایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، اور قرآن کریم یہ بھی بتاتا ہے کہ کہاں نازل ہوا، فما علی قلبک لتکون من المنذرین، اے محبوب یہ قرآن کریم آپ کے قلب مبارک پر اتارا، اور قرآن نے اپنے آنے کا مقصد بھی بتایا کہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کے واضح نشان ہے، اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، اور جو لوگ اس سے نفع لینے والے ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا ہدی للمتقین، یہ قرآن متقینوں کو ہدایت دیتی ہے۔ اگرچہ قرآن کریم کی دعوت تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، لیکن نفع تو اسے ملے گا جو اس کو مانے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنی خاص بندے پر اس کتاب کو اتارا تاکہ جہان والوں سے اس کے ذریعے کو ڈرائے۔ قرآن کریم میں وعدے بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں، امثال بھی ہیں، اور بعض نصیحت بھی ہے، قصص بھی ہے، عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں۔ ان سب چیزوں کا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے، اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عقیدہ ہمیں عطا فرمایا کہ یہ قرآن ہر قسم کی کمی بیشی سے پاک ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر یعنی قرآن کو ہم ہی نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے۔ اس کے فرمایا لا یأتیہ باطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، باطل کو قرآن میں کوئی راہ نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی باطل پرست قرآن سے اپنا باطل معنی لینا چاہے تو قرآن کریم کی دوسری آیات اس کے معنی کو بطلان کو ظاہر فرما دے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اگر قرآن کے ایک آیت سے کوئی آدمی اپنا باطل اور فاسد معنی لینا چاہے تو قرآن کریم کی دوسری آیتیں اس فاسد معنی کا اظہار کر دیتی ہیں کہ یہ غلط معنی کر رہا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے، تو لازمی مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم میں اختلاف نہیں ہے، اور اگر کہیں کسی کو اختلاف نظر آتا ہے تو اس کی اپنی فہم کا قصور ہے، قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کچھ باتیں اس بات میں ہیں، کچھ نفی میں ہیں، وہ دونوں ہی برحق ہیں۔ اس کی میں دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرما دیں زمین و آسمان کے غیر کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اب اہل باطل میں سے کوئی یہ کہے کہ نبی نہیں جانتا، نبی کو نہیں پتا، اور آیت یہ پڑھے تو قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے لوگوں تم تمام کو غیب پر آگاہ فرما دے، لیکن وہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو بتاتا ہے۔ اب دونوں آیتوں کو جمع کرنے سے
مطلب کیا نکلا؟ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر ذاتی طور پر کوئی بھی غیب نہیں جانتا، یہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ذاتی طور پر یعنی بغیر کسی کے بتائے کوئی بھی نہیں غیب جانتا، اور جہاں غیب جاننے کا غیب کا بتلایا وہاں رب تعالیٰ کے بتانے سے بتلایا۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تم تمام کو غیب پر آگاہ فرما دے، لیکن وہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو چن لیتا۔ کیا مطلب ہے کہ ان کو غیب بتاتا ہے؟ جب غیب بتایا تو غیب کا علم حاصل ہوا، لیکن وہ ذاتی علم نہ ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوا۔ اب جو یہ کہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ غیب کوئی نہیں جانتا، ہم یہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ غیب کوئی نہیں جانتا، کب تک نہیں جانتا؟ جب تک رب تعالیٰ نہ بتائے۔ تو ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے اعلام۔ تو یہاں غیب کے علم کی نفی ہے، اعلام کی نفی نہیں ہے، یعنی غیب جاننے کی نفی ہے، غیب بتلانے کی نفی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ وہ غیب کا جاننے والا کسی کو اپنے غیب پر مسلط نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں بتا کر پھر اس پر غیب کا اطلاق فرمایا۔ فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو اب دو آیتیں تھیں، ایک میں غیب کی نفی اور دوسرے میں غیب کا اثبات، اور نفی اور اثبات دونوں برحق ہیں۔ غیب کی نفی مخلوق سے ذاتی علم کی اور اثبات رب تعالیٰ کی عطا سے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے محبوب آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند فرمائیں، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نبی ہدایت نہیں دیتا اس آیت کو پڑھ کر، ہم اسے دوسری آیت کے ساتھ سنائیں گے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ